سب کو جیمسی کی آج ہم خدا کے خوبصورت کلام میں سے دیکھیں گے لوکا کے انجیل 5 باب اس کی 16ویں آیت۔ مگر وہ جنگلوں میں جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ آمین آمین۔ پاک کلام کے پڑھے سن جا پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزوں، میرا آج کا ٹاپک ہے روحانی ترقی کے لیے خاموشی اور علیحدگی کی دعا۔ خاموشی اور علیحدگی، ہمیں اپنی فیملی سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، ہمیں علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ کے ہونٹ تو ہل رہے ہوتے ہیں مگر آواز نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ کی جو اسپرٹ ہے وہ خدا سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ حنا کے بارے میں لکھا ہے کہ حنا ہیکل میں جا کر دعا کیا کرتی تھی، بڑے سال دعا کرتی لیکن سنی نہیں گئی۔ خدا اس کی پرسنل لائف میں کام کر رہا تھا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، ہماری بہت سی دعائیں ہیں جو سنی نہیں جاتی۔ خدا ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، ہونٹ ہل رہے لیکن آواز نہیں آ رہی۔ میرے عزیزوں، خدا کام کر رہا ہے۔ آج کی جو دعا ہے پرسنلی لائف پریئر ہے، خاموشی کی دعا ہے۔ آپ اسپرچولی طور پر ریچارج ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، فون کو دیکھیں کہ فون مسلسل استعمال کرنے سے اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، ہم اس کو ریچارج کرتے ہیں اور لگاتار جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں چارج لگا کر، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ فون کو جب آف کر کے لگایا جائے تو وہ جلدی ریچارج ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو ریچارج کرنا ہے، روحانی ترقی کے لیے ریچارج کرنا ہے، علیحدگی ہو جانا ہے، علیحدہ ہو کر دعا کرنی ہے، بھیڑ سے علیحدہ ہو جانا ہے، خاموشی اختیار کر لینی ہے، خاموشی میں دعا کرنی، آواز نہ آ رہی ہو، خاموشی کی پریئر۔ جب خدا بھی پریئر کرتے تھے، دعا کرتے تھے تو اپنے شاگردوں سے الگ ہو جاتے تھے، الگ ہو کر دعا کرتے تھے۔ بشارت کا کام تو سب نے مل کر کیا، اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر کیا، لیکن جو دعا تھی روحانی ترقی کے لیے وہ علیحدگی میں جا کر کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، کاپی ٹو جیسس، ہم نے خدا کو فالو کرنا ہے کہ وہ کیسے پریئر کرتے تھے، کہ رات کو دعا کرتے تھے، دن میں اثر ان کا نظر آتا تھا، معجزات ہوتے تھے، میریکلز ہوتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں، پاسٹرز ہیں، بہت سے خادم ہیں جو پورے ہفتے میں اپنی میٹنگ میں بیزی رہتے ہیں، اپنے آپ کو ریچارج نہیں کر رہے ہوتے، ان کا روحانی ترقی کم ہو رہی ہوتی ہے، ان کی ریچارج کم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے، روحانی ترقی کے لیے ہمیں ریچارج ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں روحانی ترقی کے لیے خاموشی اور علیحدگی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میرے خدا، کلمہ خدا جو جنگلوں میں جا کر دعا کیا کرتے تھے، الگ دعا کرتے تھے، معجزات ظاہر کرتے تھے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہمیں بھی الگ رہنا ہے، الگ ہو کر دعا کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، معجزات پر نہیں ہوتے، معجزات مذبے پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا دعائیں مذبح نہیں ہے، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر میرے عزیزوں آپ خدا سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں، آپ روحانی ترقی حاصل نہیں کریں۔ جب آپ خدا کے پاس چلے جائیں گے، خدا کی حضوری میں چلے جائیں گے، تو پھر خدا آپ کو روحانی ترقی حاصل کرے گا، آپ روحانی بڑھتے جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے۔ اس لیے ہماری دعائیں کبھی کم نہیں ہونی چاہیے، دعائیں کبھی رائدہ نہیں جاتی۔ میرے عزیزوں، دعائیں ہمیشہ سنی جاتی ہیں۔ وہ مسیحا بیٹھا ہے ہمارے لیے سننے کے لیے، اس کا کان ہماری طرف لگا ہوا ہے، ہم نے صرف اس سے مانگنا ہے اور وہ دینے کے لیے ہمیں تیار ہے۔ میرے عزیزوں، اسی لیے ہمیں اپنی روحانی ترقی بہت ضروری ہے۔ جب ہم روحانی تیار ہو جائیں گے تو پھر خدا ہم پر اپنے پوشیدہ راز، اپنی قدرت، اپنا جلال ہم پر ظاہر کرے گا، اور پھر خدا ہمیں بہت ساری برکتوں سے نوازے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں علیحدگی میں، پوشیدگی میں دعا کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جا اپنی کوٹری میں جا کر دعا کر، پوشیدگی میں دعا کر، اس تیرا باپ تجھے اس کا اجر دے گا۔ میرے عزیزوں، ہمیں بھی روحانی ترقی کے لیے علیحدگی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، پھر خدا کی قدرت آپ پر ظاہر ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔